بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کے ایک بیٹے اور شاندار صحافی ارشد شریف کا کچھ ہفتے قبل کینیا کے اندر ایک قتل کر دیا گیا تھا، جس کے اوپر پاکستان میں یہ کہا گیا، ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ ارشد شریف جو ہے وہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس تھا اور کینیا پولیس نے غلطی سے ان کو شوٹ کر دیا۔ لیکن اب جو ہے وہ حقائق ایسے سامنے آ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کے ہوش اڑا دیں گے۔ ارشد شریف جو ہے ان کے اوپر بدترین تشدد کیا گیا اور ان کو شہید کرنے سے پہلے ٹارچر بھی کیا گیا۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے کچھ ایسے انکشافات ہم سامنے رکھنے والے ہیں کہ جو کہ آپ کو سننے اور دیکھنے کے بعد آپ کو اس بات کو سوچنے پر مجبور کر دیں گے کہ ہم کیسے ملک میں رہتے ہیں اور ارشد شریف جو ہے اس کے ساتھ یہ ظالمانہ کام کس نے کیا ہے۔ دنیا نیوز کے سینئر اینکر پرسن کامران شاہد نے کل اپنے پروگرام میں یہ بات سامنے لائی ہے کہ ان کا جو پوسٹ مارٹم ہوا ہے اس کے اندر جو چیزیں سامنے آئی ہے وہ پچھلی ساری تھیوریز کو ختم کر دیا گیا ہے۔ پہلے تو ہم یہ صرف سوچ رہے تھے یا ہمارا یہ یقین تھا کہ ارشد شریف کو شہید کیا گیا ہے، لیکن کل والے جو انکشافات ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب ارشد شریف جو ہے ان کو شہید کیا گیا ہے تو اس سے پہلے ان پر 3 گھنٹے تشدد کیا گیا اور ان کے ہاتھ کے 2 سے 3 ناخن جو ہے وہ اتار دیے گئے۔ یہ ان کی تصاویر موجود ہیں کہ ان کے ہاتھ کے ناخن اترے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی 2 انگلیاں جو ہیں وہ توڑی گئیں۔ ان کے ہاتھ کے اوپر ایک نشان ہے، اب وہ پتہ نہیں کس چیز کا ہے، کہ ان کو باندھا گیا تھا یا یہاں پر فائر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی پسلیاں بھی توڑی گئی، یعنی کہ اس قسم کا ٹارچر کیا گیا 3 گھنٹے تک۔ اب یہ ٹارچر کس لیے کیا گیا؟ اگر یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس ہوتا تو اس طریقے سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس میں یہ ہونا تھا کہ وہ جا رہے تھے، ان کو ایک فائر لگ گیا، جو کہ یہاں پر نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی۔ میں آپ کو یاد کرا دوں، عمران خان صاحب کے کیس کے اندر بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے کیس کے اندر بڑی ہی پلاننگ کے ساتھ ان کے اوپر حملہ کروایا گیا۔ وہاں پر 2 سے 3 شوٹرز موجود تھے، لیکن یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ ایک شخص آیا، اس نے مذہبی جنونی ہونے کی وجہ سے خان صاحب کے اوپر حملہ کر دیا، اور یہ پاکستان میں آج بھی بات چل رہی ہے اور لوگ بلیو بھی کر رہے ہیں بہت سارے۔ اسی طریقے سے ارشد شریف کو کہا گیا کہ غلطی سے ان کو قتل کر دیا گیا۔ اب یہ ان کے اوپر تشدد کیوں ہوا ہے، جو کہ ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ارشد شریف کو شہید کروایا ہے، ارشد شریف سے وہ کچھ لینا چاہتے تھے جو کہ ارشد شریف نے ان کو نہیں دیا ہوگا۔ یہ ہمارا اس چیز کے اوپر یقین ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ارشد شریف سے ایسا کیا تھا جو کہ لینا چاہتے تھے؟ تو اب تک جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ارشد شریف کے پاس وہ جو ڈاکومنٹری تھی جو کہ وہ ریلیز کرنے والے تھے نیٹ فلکس کے اوپر، اور اس کے بعد ان کی شہادت ہوئی، تو اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ ڈاکومنٹری جو تھی ان کو ریلیز نہ کیا جائے، ان کی تمام کاپیز ان سے لے لی جائیں، اس وجہ سے ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا۔ کامران شاہد نے مزید بتایا کہ کینیا میں ارشد شریف کے قتل کے روز شوٹنگ رینج پر 10 امریکی انسٹرکٹرز اور ٹرینرز کی موجودگی کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ 23 اکتوبر کی شب 8 بجے خرم کے ساتھ کار میں جاتے ہوئے ارشد شریف پر فائرنگ کی گئی، جبکہ جس دن ارشد شریف کو قتل کیا گیا اس دن خرم انہیں عام کے بجائے لمبے راستے سے لے کر گیا تھا۔ خرم عام طور پر شوٹنگ رینج والی سڑک استعمال کیا کرتا تھا، لیکن اس رات اس نے عام راستے کی بجائے مگادی ہائی وے والا راستہ دور ہونے کے باوجود استعمال کیا۔ تفتیش میں بھی ٹھیک سے تعاون نہیں کیا گیا۔ پاکستانی تفتیش کاروں نے رینج پر موجود افراد سے متعلق پوچھا، لیکن کینیا کے حکام نے معلومات نہیں دی۔ کامران شاہد نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جہاں ارشد شریف کو قتل کیا گیا وہاں 10 امریکی انسٹرکٹر اور ٹرینرز کیوں موجود تھے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ارشد شریف نے 22 اور 23 اکتوبر کو امریکی انسٹرکٹرز اور دیگرز کے ساتھ ڈنر بھی کیا تھا۔ ابھی آپ نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امریکی انسٹرکٹرز اور ٹرینرز یہ وہاں پر موجود تھے اور شاید انہوں نے ارشد شریف کو شہید کیا ہوگا، لیکن تحقیقات میں یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ ارشد شریف نے ان کے ساتھ ڈنر کیا تھا۔ تو یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، یہ 2+2 نہیں ہے، اس کے اوپر بہت ہی جامع تحقیقات کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی گورنمنٹ اگر چاہے اپروچ کرے کینیا پولیس کو تو ہر چیز سامنے آ سکتی ہے، لیکن اگر گورنمنٹ ہی اس معاملے کے اندر ملوث ہے تو اس کیس کا کچھ نہیں بننا۔ تو اب تو اس بات میں کوئی شک نہیں رہ گئی کہ یہ سیدھا قتل کیا گیا ہے۔ کس نے کیا ہے یہ پاکستانیوں نے پتہ لگانا ہے۔
عمران خان صاحب کی جو حقیقی آزادی کی سٹرگل ہے اس کے اندر جو مین موٹیو ہونا چاہیے، جو مین ایجنڈا ہونا چاہیے، اس میں ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ ارشد شریف نے اس جہاد میں اپنی جان دی ہے۔ اگر عمران خان صاحب کو رجیم چینج آپریشن کے ذریعے سے نہ ہٹایا جاتا تو آج ارشد شریف صاحب زندہ ہوتے، وہ کبھی بھی ملک نہ چھوڑ کر جاتے، ان کے لیے جو حالات بنائے گئے وہ کبھی بھی نہ بنتے۔ اتنا سب کچھ ہو گیا، اس کے باوجود پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں وہ کہتی ہیں کہ ارشد شریف کو پاکستان میں خطرہ کوئی نہیں تھا۔ اگر خطرہ نہیں تھا تو یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے، وہ کیوں ہوا ہے؟ وہ ملک چھوڑ کر کیوں گیا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات دینا لازمی ہے۔ ویڈیو ختم کرتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔